مفتی مدنی رضا صاحب، حضرت ہم تو مسجد میں جب جاتے ہیں تو جاتے ہی نیت کرتے ہیں الحمدللہ کہ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. تو اب یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے کہ بھائی اعتکاف کتنی طرح کا ہوتا ہے، اور یہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ کس قسم میں آتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم شرعی حیثیت کے اعتبار سے دیکھیں یا اعتکاف کو ادا کرنا اس کا کیا حکم ہے، اس جہت سے جو اقسام بنتی ہیں نا، یہ بنیادی طور پر 3 طرح کی قسمیں بنتی ہیں. ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف. واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی منت مانی ہو کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کروں گا. تو اس میں پھر حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اگر منت مکمل ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب ضروری ہے کہ روزہ رکھ کر عصر کی نماز کی ادائیگی مسجد میں کرے، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ مغرب ادا کر کے جو ہے وہ مسجد سے باہر ہے. تو یہ اس کی 1 دن کی جو ہے نا وہ اعتکاف کی منت پوری ہو جائے گی اگر 1 دن کے اعتکاف کی منت مانی ہے تو. اور اس کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے اگر یہ منت والا اعتکاف پورا کرنا ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے سنت موقدہ، اور یہ ہے سنت موقدہ علی الکفایہ. سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب، پہلے میں سنت موقدہ کی وضاحت کر دوں کہ ایک ایسا عمل کہ اگر اس کو 1 مرتبہ ترک کیا تو برا ہے، اگر اس کے ترک کی عادت بنا لی تو پھر گناہ ہے. صحیح. اور علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند افراد اگر تمام لوگوں کی طرف سے ادا کر لیں اس کو تو بقیہ سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو بقیہ افراد سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اعتکاف کیوں نہیں کیا. لیکن اگر کسی ایک نے بھی محلے میں اعتکاف نہیں کیا تو پورا محلے والے گناہ گار ہوں گے جن کو یہ استطاعت تھی کہ قریب میں مسجد ہے اور وہ اعتکاف کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. جن کو استطاعت تھی. اب اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی تو وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہوگا. اب یہ جو اعتکاف ہے 10 دن کا، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ میں شمار ہوتا ہے جو رمضان کا ہم آخری کرتے ہیں. اور اس میں بھی روزہ شرط ہے، اور اس کی اگر مثال کے طور پر کسی بنیاد پر کسی وجہ سے یہ اعتکاف ٹوٹ گیا یا یہ مکمل نہ ہو سکا تو پھر اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. اور یہ قضا 1 دن اور 1 رات کی ہوگی جو میں نے ذکر کیا تھا، اور اس میں بھی پھر یہ روزہ شرط ہے. اچھا، یہ جو روزہ شرط ہے یہ ضروری نہیں کہ رمضان کا ہی روزہ ہو. اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر محرم کے روزے رکھے جاتے ہیں اور اس میں کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ چلیں میرا اعتکاف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا تو میں اب محرم کے دنوں میں اعتکاف کر لیتا ہوں، تو یہ اس کا اعتکاف ادا ہو جائے گا. صحیح. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو اعتکاف کی قضا یہ مکمل نہ ہو سکا. اب جیسے 5 دن گزرے تھے اور کسی وجہ سے یہ اعتکاف مکمل نہیں ہو سکا، 6 دن کو یہ ٹوٹ گیا اعتکاف، تو اب جو بقیہ دن باقی ہیں اس کے اندر بھی یہ قضا کی جا سکتی ہے. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے اور دیگر معتکفین ابھی مسجد میں موجود ہوں تو اس شخص کے لیے قضا کرنا آسان ہو جائے گا، وہ جا کر فوری طور پر جو وہ قضا کر سکتا ہے. ان 2 کے علاوہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، یا تو سنت غیر موقدہ یا نفلی اعتکاف. اس کے اندر جو ہے وہ روزہ بھی شرط نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وقت کی قید بھی نہیں ہے. آپ مسجد میں جائیں، اعتکاف کی نیت کریں، اور پھر جیسے ہی آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا. جیسے یہ وہ اعتکاف ہے جو ہم سارا سال جو ہے مسجد میں جاتے ہیں، نویت سنت اعتکاف کرتے ہیں، یا رمضان کے ابتدائی 20 دن جو ہیں اس میں اگر کوئی اعتکاف کر لیتا ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مسجد میں جا کر 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 5 دن کا اعتکاف کرتے ہیں. تو یہ جو افراد اعتکاف کر رہے ہیں یہ نفلی اعتکاف میں شمار ہوتا ہے. اس میں مسجد سے باہر نکلتے ہی یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا. اب جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو دوبارہ نیت کرنی ہوگی. اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اوقات یہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اوپر تو پابندیاں ہیں، لیکن اگر کوئی نفلی اعتکاف کر رہا ہے تو اس پر اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. بالکل صحیح. تو یہ بنیادی طور پر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اگر منت مانی ہو اور وہ مکمل ہو گئی، اور سنت موقدہ. ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہے، اور ان 2 کے علاوہ جو ہے وہ مستحب اعتکاف ہوتا ہے، نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ وغیرہ شرط نہیں ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.